إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل, مسلسل, موسلادھار ہو, اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے, اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملت اسلامی بھائیوں, اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار خصوصیات, صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہیں اس کے ساتھ ان میں کچھ کمیاں, کمزوریاں اور خامیاں بھی رکھ دی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بشر ہے. انسان کے بشر ہونے پر یہ چیز دلیل ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی ہے اور اس میں کمیاں اور کمزوریاں بھی ہیں. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے بندوں کو ایسی سمجھ اور عقل دی ہے کہ وہ ان کمیوں, خامیوں, کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں, ان کا علاج کر سکتے ہیں. اور ان کمیوں, خامیوں اور کمزوریوں میں سے بعض تو ایسی ہے جو خود بخود دور ہو جاتی ہے, اور بعض ایسی ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی, اور بعض ایسی ہے جو تھوڑی سی کوشش سے دور ہو جاتی ہے, اور بعض ایسی ہے
جس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. تو آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے یہ وہ کمی اور کمزوری ہے جس کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. میرا عنوان سوال کی شکل میں ہے اور عنوان کیا ہے وہ جواب سے پتہ چلے گا. آپ لوگوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا، کائنات کا سب سے قدیم مرض، سب سے پرانی بیماری کون سی ہے؟ اس کائنات کی سب سے قدیم، سب سے پرانی بیماری کون سی ہے؟ ہم بیماریوں کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے، یہ بیماری بڑی جان لیوا ہے، یہ بیماری بڑی ہی تکلیف دہ ہے، یہ بیماری جدید ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے. مختلف بیماریوں کے تعلق سے جانتے ہیں اور ان کے تعلق سے احتیاط بھی برتتے ہیں. لیکن کائنات کی سب سے قدیم بیماری، سب سے پرانی بیماری کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ کیا اس کا ادراک ہے؟ کیا اس سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ اگر اس کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں تو بچیں گے کیسے؟ تو سوال یہ ہے کہ کائنات کی سب سے قدیم بیماری، پرانی بیماری کون سی ہے؟ چلیے اسی بات کو دوسرے سوالی انداز میں، وہ کون سی بیماری ہے کہ جو انسان کے دل میں اگر آ جائے تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر ایمان رہے تو وہ بیماری نہیں رہتی؟ شرک. اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے اور قریب. وہ کون سی بیماری ہے کہ اگر انسان کے دل میں وہ بیماری نہ ہو تو ایک مسلمان افضل الناس کہلاتا ہے، سب سے افضل انسان؟ ابھی بھی نہیں پہنچے، تھوڑا قریب آتے. وہ کون سی بیماری ہے جس نے قابیل کو حابیل کا قتل کرنے پہ مجبور کیا؟ حسد. کائنات کی سب سے قدیم، سب سے پرانی بیماری حسد، سب سے خطرناک بیماری حسد. اور آج امت مسلمہ اس کے تعلق سے غافل ہے. یہ وہی قدیم بیماری ہے جس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو انہیں کنویں میں ڈالنے پر مجبور کیا. یہ وہی قدیم بیماری ہے جس نے یہود و نصارہ کو اللہ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور کیا. یہ وہی بیماری ہے جس نے مشرکین مکہ کو اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت پر مجبور کیا. یہ بیماری اتنی معمولی نہیں ہے. اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آسمان میں سب سے پہلے اور زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کی گئی ہے اسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ ہے حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کیسے ہوتا ہے؟ حاسد کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے تعلق سے امت مسلمہ ایک دم غفلت میں پڑی ہوئی ہے. اس لیے آج امت مسلمہ کے ہر شعبے میں، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ دوست احباب کا رشتہ ہو، چاہے وہ قوم جماعت کا رشتہ ہو، چاہے وہ بزنس تجارت کا رشتہ ہو، چاہے وہ دشمنی دوستی کا رشتہ ہو، ہر جگہ حسد پایا جاتا ہے. کیا عالم، کیا طالب علم، کیا استاد، کیا شاگرد، کیا دوست، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اس لیے یہاں موجود تمام حضرات یہ بالکل نہ سمجھے کہ میں اس سے محفوظ ہوں. کیا بولنے والا اور کیا سننے والے سب اس بیماری کی لپیٹ میں ہیں. ہمیشہ نہیں، کبھی نہ کبھی ضرور. لیکن کب؟ جب معلوم ہو کہ حسد کیا ہے اور حاسد کسے کہتے ہیں. محترم حاضرین، ہم حسد کے بارے میں جانتے ہیں
بہت بار ہم نے خطاب سنے ہوں گے. حسد کو پہچانتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہوگا. ہم حسد کو نقصان دائق سمجھتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا حاسد کو بھی آپ نے کبھی نقصان دائق سمجھا ہے؟ آپ حسد سے تو بھاگتے ہیں, کیا حاسد سے کبھی آپ بھاگے ہیں؟ آج اگر معاشرے کا حال اٹھا کر دیکھا جائے گا, حسد کو ہر انسان برا سمجھتا ہے, لیکن حاسد کو برا نہیں سمجھتا, حاسد کو خیر خواہ سمجھا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہم حسد کی خامی, کمزوری, قباحت, خطرناکی بیان کریں, اس سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم حاسد کے کیریکٹر کو اجاگر کریں. معلوم ہونا چاہیے کہ حسد جو خطرناک چیز ہے, تو حاسد کس قدر خطرناک ہو. حسد کیا ہے؟ حسد ایک نمکین تیزاب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. حسد ایک مزین مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حاسد ظالم ہوتا ہے لیکن بنتا مظلوم ہے. حاسد دوست کے بھیس میں دشمن ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حسد بھی کیا چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے حاسد ہی کو مار ڈالتا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو حسد سے منع کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دوسروں سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حال پر رحم کریں, کیونکہ حاسد دوسروں پر تو بالکل رحم نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنے اوپر بھی رحم نہیں کرتا. حسد کے ذریعے ہم فکروں میں گھلتے رہتے ہیں, رنج و غم ہمارا خون پیتے رہتے ہیں, ہماری آنکھوں کی نیند چرا لی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ حاسد ایک آنکھ کا گڑھا کھودتا ہے اور اس میں خود گر جاتا ہے. مستقل رنج و غم بیماریوں کو حسد پیدا کرتا ہے. حسد سے اچھی بھلی زندگی, خوشگوار زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. حاسد کی یہ آفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرتا ہے. حاسد کی یہ آفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے انصاف پر شک کرتا ہے. حاسد کی یہ آفت ہے کہ وہ شریعت کی بے ادبی کرتا ہے. حاسد کی یہ آفت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وہ مخالفت کرتا ہے. حسد عجیب بیماری ہے, اس میں مبتلا کو کوئی اجر نہیں ملتا. حسد عجیب تکلیف ہے, اس میں مبتلا کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا. یہ تصور جو ہم میں پایا جاتا ہے کہ ایک مومن اگر تکلیف میں بھی رہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, اگر وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے تو اسے نہ کوئی اجر ملے گا اور نہ کوئی ثواب ملے گا. دنیا بظاہر اسے تکلیف میں دیکھے گی, وہ دل میں یہ محسوس کرے گا کہ میں تکلیف میں ہوں, لیکن اسے کچھ ملنے والا نہیں. حاسد مرتے دم تک حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. جب تک آپ سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں چھین لی نہ جائے, جب تک آپ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں سے محروم نہ ہو جائیں, جب تک آپ اپنی قوت, اپنے اخلاق, اپنی صلاحیتوں کو دست بردار نہ کر دیں, تب تک حاسد کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑتی, تب تک حاسد خوش نہیں ہوتا. اس لیے حسد اور حاسد کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے, کیونکہ حاسد کی تو صبح ہی نہیں ہوتی جب تک وہ کالے سانپ کی طرح اپنا زہر کسی کے جسم میں داخل نہ کرے. اس لیے حسد سے بچو اور حاسد سے محفوظ رہو. کیوں؟ کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے وہ ایک ٹوہی ویمان ہوتا ہے, وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے. حسد اور حاسد حسد اور حاسد کی یہ قباحت
جو آپ کے سامنے تمہیدی طور پر رکھی گئی تھی محترم حاضرین، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے اس سے احتیاط برتنے کے لیے، لیکن ان میں چند چیزیں ہیں جس کو سیکھنا، جس کو سمجھنا، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حاسد اگر آپ کے ساتھ کوئی شرارت کرتا ہے تو اس سے آپ کو محفوظ کیسے رہنا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حاسد آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو آپ کو کیا طرز عمل، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ کا آج حال یہ ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی ناتا حسد سے نہیں بچا ہے۔ کسی کا اچھا گھر بن گیا، لوگ حسد کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس مال اولاد اچھی ہے، لوگ حسد کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس صلاحیت، قابلیت، فن ہے، لوگ حسد کر رہے ہیں۔ کسی کا نام معاشرے میں ہے، لوگ حسد کر رہے ہیں۔ کسی نے اچھا کپڑا پہن لیا، لوگ حسد کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ۔ تو حاسدین سے کیسے محفوظ رہا جاتا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ حاسدین جب آپ پر تنقید کریں، آپ کو برا بھلا کہیں اور آپ اس پر صبر کریں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ پہلا فائدہ کیا؟ کہ اگر حاسد آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ اس کا ریئیکشن نہیں دیتے ہیں تو آپ نقصان میں نہیں رہیں گے۔ نقصان میں کون رہے گا؟ حاسد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہے۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ حاسد کو کوئی اور نہیں جلاتا، حاسد کو اللہ رب العالمین ہی جلاتا ہے اور اسی آگ میں اس کو جلا کے مار بھی ڈالتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ ایسے ہلاک و برباد نہیں ہوئے یہ حسد کی آگ میں، یہ مشرکین و مکہ ایسے ہلاک و برباد نہیں ہوئے حسد کی آگ میں۔ دنیا کا پہلا قتل ایسے نہیں ہوا حسد، کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی مخالفت ایسے نہیں ہوئی حسد کی وجہ سے۔ تو جن برائیوں سے ہم بچنے کی، بیماریوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی، سب سے اہم اگر کوئی ہے تو وہ حسد ہے۔ حاسد اگر آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ نے صبر کیا، آپ کو اجر و ثواب مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے سب سے بڑا انعام صبر ہے۔ حاسد اگر آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ پر تنقید کرتا ہے، تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ملا کہ آپ کا کچھ وزن ہے، آپ کی کوئی ویلیو ہے، آپ کی کوئی معاشرے میں قدر و منزلت ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، تبھی تو وہ حسد کر رہا ہے۔ ورنہ مرے ہوئے کتے کو کوئی نہیں بھگاتا، حقیر لوگوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے اونچی ناک والوں سے حسد کیا جاتا ہے، ذلیل اور کمینوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ شریف لوگوں سے جد و جہد نہیں کر پاتے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے، وہ ان سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے حسین و جمیل عورت کی سوکنیں اس کی خوبصورتی سے جل کر حسد کرتی ہے اور اسے بدصورت کہتی ہے۔ ظہیر اپنے دوست سے کہتا ہے، یہ شاعر ہے، عربی شاعر ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ بولیں گے کیسے شعر ہے؟ یہ کیا ہے؟ عربی شعر کے ترجمے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ظہیر اپنے ہمدم سے کہتا ہے کہ یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہے، حالانکہ ان کے حسد کرنے سے اللہ رب العالمین ان کی نعمتیں چھیننے والا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے مالک ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ میری موت پر رشک کرتے ہیں، افسوس کہ میری موت بھی رشک سے خالی نہیں۔ یعنی جن سے حسد کیا جاتا ہے کہ اسے اچھی موت مل گئی تو حاسد سوچتا ہے یہ اتنی اچھی موت کیسے پا لیا، اس کا کون سا ایسا عمل تھا جو اسے اتنی اچھی موت مل گئی، شہادت کی موت مل گئی، حالت نماز کی موت مل گئی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت مل گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ میری موت پر رشک کرتے ہیں، حالانکہ افسوس کے ساتھ کہ میری موت بھی رشک سے خالی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہیں
چغل خوروں کی اذیت تکلیف دیتی ہے. حالانکہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں سب کے حاسد بہت ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ حسد سرداروں اور بڑوں ہی سے کیا جاتا ہے، حقیر اور مسکینوں سے نہیں کیا جاتا. شاعر کیا کہتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بزرگی میں حمد و ثریا ہو جاتا ہے، بڑے کارنامے کرتا ہے، تو دنیا میں اس کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں، اتنے جتنے ستارے، اور اس کے کاموں پر ہر طرف سے تانوں کے تیر چلتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ معاشرے میں وزن رکھتے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، آپ کے پاس ضرور صلاحیت ہے. شاعر کہتا ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ اس کے مقام و مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. حسد کرنے والے کو یہ بات سوچ لینا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو چیز کرتا ہے وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے غلط انسان کو دے دی. نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اللہ رب العالمین سے عرض کی، اللہ رب العالمین کے سامنے مطالبہ کیا، گزارش کی، اے اللہ لوگوں کی زبانیں میرے تعلق سے بند کر دے، لوگوں کی زبانیں میرے تعلق سے روک دے. کیونکہ مخالفت جب کسی کی جاتی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں جب کوئی ہماری برائی کرتا ہے، چاہے ہمارے سامنے کرے چاہے ہمارے پیٹھ پیچھے کرے، انسان پر کیا گزرتی ہے. تو وہ تو نبی تھے، نبی برداشت نہیں کر پائے، اللہ رب العالمین سے گزارش کر لی، اے اللہ لوگوں کی زبانیں میرے تعلق سے روک دے تاکہ وہ میری برائی نہ کرے، میری مخالفت نہ کرے، مجھ پہ تنقید نہ کرے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اے موسیٰ یہ قاعدہ تو میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے کیسے بناتا؟ تو اگر ہم سے کوئی حسد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے تو یہ تو ہوگا، آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں ایسا کوئی کام کروں گا، اتنا 100% پرفیکٹ کروں گا کہ کوئی میرے کام میں ذرا بھی کمی اور خامی نہ نکال سکے، مجھے کوئی غلط اور برا نہ بول سکے. ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اچھا اور بہتر کام کس کا ہوگا؟ ان سے زیادہ پرفیکٹ کام کس کا ہوگا؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے لوگ مخالف تھے، تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قاعدہ بتایا، یہ قاعدہ میرے لیے بھی نہیں ہے، میں لوگوں کو روزی دیتا ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں. میں لوگوں کو پیدا کرتا ہوں، انہیں روزی دیتا ہوں، وہ مجھے گالی دیتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں. میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رب ہوں، وہ مجھے گالی دیتے ہیں، میرے بیوی بچے بنا دیتے ہیں، حالانکہ میرے بیوی بچے نہیں. تو حاسد اور حسد، ان دو چیزوں کو جاننا محترم حاضرین ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی زبانوں کو اپنی آبرو ریزی سے نہیں روک سکتے. سیدھی سی بات ہے، تنقید اعتراض کرنے والوں کو آپ نہیں روک سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ خیر اور بھلائی کے کام کریں. کون سے کام؟ خیر اور بھلائی کے. یہ حسد اور حاسد سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے محترم حاضرین. شاعر کہتا ہے کہ میں کسی بیوقوف شخص کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو یہ سوچ کر گزرتا ہوں کہ وہ مجھے گالی نہیں دے رہا، حالانکہ وہ مجھے ہی گالی دے رہا. شاعر کہتا ہے کہ جب تم کسی بیوقوف کے پاس سے گزرو اور وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات کا جواب مت دو. کیوں؟ کیونکہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. شریف لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو حقیر اور تھرڈ کلاس لوگ اپنے لیے چیلنج سمجھ لیتے ہیں، اور باصلاحیت نیک لوگوں کی نیکیوں کو، احسانوں کو وہ ان کے گناہ سمجھتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے میں اس پہ کیا معذرت کروں،
آپ دیکھیں کہ امیر لوگ عمومی طور پر اضطراب کی زندگی گزارتے ہیں. مال بہت ہوتا ہے، کام بہت ہوتا ہے، ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے، بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا. ان کا بلڈ پریشر کب بڑھتا ہے؟ جب ان کے شیئر کی قیمتیں گر جاتی ہیں، جب شیئر بازار ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا ہے اور غیبت کرنے والا ہے. الذی جمع مالا وعددا، اور جو مال کو گن گن کر رکھتا ہے، جمع کرتا ہے. یحسب انہ مالہ اخلدا، اور سمجھتا ہے کہ یہ مال تو اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. کلا لیمبذن، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کس میں ڈالے جائیں گے؟ حطما، توڑ پھوڑ رکھ دینے والی آگ میں داخل کیے جائیں گے. تو حسد اور حاسد بہت ہی خطرناک چیز ہے محترم حضرت، جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس سے بچنا بھی اس کی اہم ذمہ داری ہے. حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، حسد کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز مل جائے، کسی کو کوئی نعمت مل جائے، کسی کو کوئی صلاحیت مل جائے، تو انسان یہ آرزو کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یا اس کے دل میں یہ آرزو ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے. یعنی حسد کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ کہ وہ کسی میں کوئی اچھائی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت، کوئی صلاحیت، کچھ بھی دیکھے اور یہ آرزو کرے کہ اس سے یہ چھن جائے. یہ سب سے بری قسم ہے. ایسا شخص تقدیر کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی میں کوئی خیر و بھلائی دیکھے تو یہ تمنا، یہ آرزو کرے کہ وہ مجھے مل جائے. تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. حسد کے اسباب ہیں. حسد کے اسبابوں میں 4 اسباب اہل علم گناتے ہیں. نمبر 1، تنگ دلی. یہ آتا کیسے ہے؟ حسد ایک انسان میں آتا کیسے ہے؟ تنگ دلی. یعنی وہ انسان نہ تو تکبر کرتا ہو، نہ احساس کمتری کا شکار ہو، لیکن اس کے سامنے جب کسی کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو دل میں برا لگے، وہ دل میں برا محسوس کرنے لگے. یہ حسد کے اسباب، حسد پیدا ہونے کے سبب میں سے ایک سبب ہے. دوسرا ہے اجراداری. بعض لوگوں کو اجراداری کی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ غرور، گھمنڈ، تکبر میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنے خود پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے جیسا یا ان سے آگے نکل جائے. اگر کوئی ان کے جیسا یا ان کے آگے نکل جائے اور کم حیثیت ہو تو وہ اس کو دل میں برا سمجھتے. یہ بھی حسد کو پیدا کرتا ہے. تیسری چیز ہے بغض و عناد. آدمی دل میں اتنا بغض رکھے کہ وہ دل میں غم اور غصہ پالے کسی کے تعلق سے، اور پھر اس غصے اور غم کو ختم کرنے کا وہ کوئی تدبیر، کوئی راستہ اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ وہ غصہ غم کینہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دشمن کے ساتھ ہونے والے حادثات یا برائیوں پر خوش ہوتا ہے، اور اس کو اگر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور بھلائیاں ملتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ حسد کے پیدا ہونے کی تیسری قسم. اور یہ قسم کس میں پائی جاتی تھی؟ یہ اجراداری والی قسم کس میں پائی جاتی تھی؟ یہ مشرکین مکہ میں پائی جاتی. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم اور عبد المناف یہ درجے میں، خاندان میں، کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. وہ لوگوں کو کھلاتے تھے، ہم بھی کھلاتے تھے. وہ لوگوں کو تحفے دیتے تھے، ہم بھی دیتے تھے. وہ لوگوں کو سواری دیتے تھے، ہم بھی دیتے تھے. یعنی فضیلت میں دونوں برابر ہونے لگے تھے. تو اتنے میں عبد المناف کی قوم نے کہا کہ ہمارے بیچ ایک نبی آیا ہے. تو اب ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو ہم نے اس نبی کی مخالفت کر دی. تو یہ اجراداری والا سبب بھی حسد کو پیدا کرتا ہے محترم حاضرین. تو حسد اور حاسد سے بچنا ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے.
اس کا علاج کیا ہے؟ علاج جاننا بھی ضروری ہے. اس کا علاج بہت ہی آسان، اور وہ 5 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہے کہ آپ کو اگر حاسد کے حسد سے بچنا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے محترم حاضرین کہ عبادتوں کی پابندی کرنا ہے. عبادتوں کی پابندی کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کی خاص طور سے، اور اس میں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی خاص طور سے اہتمام کرنا ہے. یہ پہلا علاج ہے حسد اور حاسد سے بچنے کا. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کے کیا نقصانات ہیں، حسد کتنی خطرناک بیماری ہے، اس کے بارے میں جاننا. یعنی یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے کہ حسد کیا ہے، حاسد کیا ہے، اصل میں یہی حسد کا علاج ہے. جب تک برائی کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں محترم حاضرین، ہم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ صحابہ اکرام خیر سے زیادہ شر پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں وہ انجانے میں شر میں مبتلا نہ ہو جائے اور خیر سے ہاتھ دھو بیٹھے. حسد کے علاج میں تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے محترم حاضرین وہ یہ ہے کہ آدمی تقوی اور صبر اختیار کرے. صبر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے حسد کے علاج میں وہ یہ ہے کہ وہ حسد کے تقاضوں کو جانے اور ان کے برخلاف عمل کرے. کہ بھائی جن چیزوں سے حسد آتا ہے، جن چیزوں سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، میں اس کے برخلاف عمل کروں گا. پانچویں چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے ان کو دیکھنے کے بعد اس سے نظریں ہٹا لینے کا، اس سے نظریں صرف کرنے کا، اس کی طرف توجہ نہیں دینے کا. نہیں تو اکثر ہم کسی کے پاس بہت مال دیکھتے ہیں، مال اور اولاد دیکھتے ہیں، ترقی دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل بھی للچاتا ہے. کسی کی چیز کو دیکھ کے حیران نہ ہو، خدا تجھے بھی دے گا، پریشان نہ ہو. تو یہ 5 اسباب محترم حاضرین حسد کے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ان کو اختیار کرے گا وہ حسد سے محفوظ رہے گا، حاسد بننے سے محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسد و حاسد دونوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بكلمات الله التامة من شر هامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم حاضرین، سب سے خوش قسمت، سب سے خوش دل شخص وہ ہوتا ہے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لوگوں کو نعمتوں پر ان سے حسد نہیں کرتا اور زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے. حاسد کہتے کسے ہیں؟ حاسد کہتے ہیں سمجھدار لوگوں کی زبان میں مکھی کو. مکھی کیا کرتی ہے؟ یہ برائی اٹھاتی ہے، گندگی اٹھاتی ہے، ادھر لے جا کے چھوڑتی ہے، ادھر کی گندگی اٹھاتی ہے، ادھر لے جا کے چھوڑتی ہے.
اس لیے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ بننا ہے تو بلی بنو، مکھی مت بنو۔ بلی کیا کرتی ہے؟ اپنی گندگی کو چھپاتی ہے۔ تو سب سے خوش دل، سب سے خوش اخلاق شخص وہ ہے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، وہ صبر اختیار کرتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ حاسدوں کی جتنی خصلتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج مسئلہ محترم حاضرین یہی ہے، اس سے صرف عوام ہی نہیں اہل علم تک پریشان کہ آج حسد نے اس معاشرے سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ کوئی شعبہ، کوئی رشتہ اس سے بچا نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو حسد سمجھتا ہی نہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حسد ہے اور میں حاسد ہوں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، کیونکہ یہ کائنات کا سب سے قدیم، سب سے پرانا مرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسد سے بچائے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں اپنا اتنا ڈر پیدا کر کہ جو ہمیں معصیت اور گناہ سے روک دے، تیری اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کر دے، تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اتنا یقین عنایت فرما کہ ہم مصائب دنیا کو برداشت کر سکیں، اپنے کان، اپنی نگاہوں، اپنی قوتوں کو نئی زندگی دے سکیں۔ اے اللہ، اس زندگی کو ہمارا وارث بنا دے۔ اے اللہ، ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اے اللہ، دشمنوں پر ہماری مدد کر۔ اے اللہ، دین میں ہمیں نہ آزما۔ اے اللہ، یہ دنیا ہی سب کچھ ہو جائے، یہ دنیا ہی ہمارا مقصد اور نصب العین بن کر رہ جائے، ہمیں ہرگز ایسا نہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے سبب ہم پہ ہرگز ایسے لوگ مسلط نہ کر جو ہم پر ذرا بھی رحم نہ کرے۔ ابن علی کہتے ہیں کہ جب دلوں پر طاری مشکلات سے سینے تنگ ہو جائیں، آفتیں دلوں پر جم کر بیٹھ جائیں، بربادیاں دلوں پر مسلط ہو جائے اور اس سے نکلنے کی تدبیر کوئی سجھائی نہ دے، اور کسی عقل مند کو، کسی ہوشیار کو بھی کوئی تدبیر سجھائی نہ دے، ایسے نامرادی کے عالم میں، ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین مدد کرے گا، کیونکہ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ حادثات کیسے بھی ہو، واقعات کیسے بھی ہو، ان کی کیفیت کیسی بھی ہو، ان سے نجات ضرور ملے گی، ان سے چھٹکارا ضرور ملے گا، ان سے خلاصی ضرور ملے گی۔